إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، کبریائی بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر ہمیں کفر اور شرک سے نکال کر اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا، مسلمان بنایا، اور بے شبہ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے اندر چین و سکون حاصل کرنے کے لیے، امن و شانتی کی، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نیک ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے۔ سب کے سب لوگ اس روئے زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جہاں سب لوگ ان تمام چیزوں کے اندر مختلف ہیں، وہیں ایک چیز جس کے اندر سب لوگ متفق ہیں وہ یہ کہ زندگی کے اندر سکون کیسے حاصل کیا جائے، زندگی کے اندر شانتی کیسے ملے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی جو کچھ بھی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، جتنی بھی جد و جہد ممکن ہو سکتی ہے، صرف کرتے ہیں۔ ایک بزنس مین آدمی، ایک دکاندار آدمی دکان کھولتا ہے، 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، پوری محنت، پوری لگن اپنی اسی دکاندار میں یا تجارت کو چمکانے میں یا اس کو آگے بڑھانے میں کھپا دیتا ہے۔ ایک متقی آدمی یا نمازی آدمی، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی لوگ آپ قیاس کر سکتے ہیں، سب لوگ اپنی زندگی کے اندر، اپنی دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے سکون اور شانتی حاصل ہو۔ اس لیے کہ سکون اور شانتی یہ ایسی چیز ہے، اگر کسی کے اندر سے بھنگ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے پاس دولت ہی دولت ہو، زمین ہی زمین ہو، جائیداد ہی جائیداد ہو، کروڑوں اربوں میں کھیلنے والا شخص ہو، لیکن جب زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے تو مال دولت اس کے کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، اور آئے دن اس طریقے کے واقعات یا خبریں سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، یا ہمارے اپنے نیوز چینلوں وغیرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑا بزنس مین آدمی، مالدار آدمی، اربوں خربوں روپے کا مالک، اور آخر میں کیا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، خودکشی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے، اور اپنی زندگی کو سوچتا ہے
کہ میں موت کو گلے لگا دوں، اسی میں میرے لیے سکون اور شانتی ہے۔ لیکن کیا یہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی جو زندگی جس میں انسان کی نیک بختی ہے، اس کی خوشحالی ہے، اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی، وہ اصول اور ضابطہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے فالوورز ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے شریعت نے جو ہمارے لیے خوشگوار زندگی کو جینے کے لیے اس کے لیے جو رہنما اصول بیان کیے ہیں، اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑ کر سکون کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان جب پوری دنیا میں سے حیران و پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کے تمام دروازوں کو کھٹکھٹا کر جب کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے، رب کے در پہ آتا ہے، سجدے کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، یقین جانیے کہ جو سکون آپ کو ملے گا وہ دنیا کی کسی بھی جگہ سے آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہ اہل ایمان کی بہت بڑی یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ نے یہ عظیم چیز، یہ عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے اندر جو خودکشی کرنے کا تناسب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، جو دیگر مذاہب کے اندر خودکشی کرنے کے، آتم ہتیا کے، سوسائڈ کے جو کیسز آتے ہیں، وہ مسلمانوں اور یا اسلام اور دیگر مذاہب کو دیکھیں گے تو اسلام میں برائے نام، مسلم میں برائے نام وہ بھی جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو قریب سے جاننے کی کوشش نہیں کی، ایسے لوگ کیا ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو سچا اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ابتلاء اور آزمائش میں جب انبیاء کو ڈالا جو اس کے برگزیدہ بندے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ اختیار کرتا تھا اور اس دنیا پہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی خاص قوم کی طرف بھیجتا تھا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کن کن پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ جو برگزیدہ بندے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نہیں آزمایا، اور انہوں نے ان پریشان کن گھڑی کے اندر اگر کسی سے لو لگایا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوشگوار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے در پہ نہ جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ، جو اصول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ سعادت مند زندگی چاہیے آپ کو، خوشگوار زندگی چاہیے آپ کو، چین و سکون کی زندگی چاہیے، اللہ پر ایمان لائیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مذکر یا مؤنث مرد و عورت میں سے نیک عمل کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، ایمان کی شرط لگا دی اللہ رب العالمین، ایمان کی حالت میں نیک عمل، یعنی سب سے پہلے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، اور اللہ پر ایمان رکھنے کا جو فائدہ ہے، جو فوائد ہیں، انہی میں سے کیا ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، امن، انسان کو قرار مل جاتا ہے کہ وہی میرا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ جن کی بھی میں عبادت کرتا تھا وہ سب کے سب کیا تھے، جھوٹے تھے، معبودان باطلہ میں سے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ جو قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے، جب انہوں نے سورج کو، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کبھی اس کو کہتے تھے کہ میرا رب ہے، کبھی وہ اس سے بڑا ہے وہ میرا رب ہے، لیکن جب سب اپنے حکم کے، چونکہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، وہ اپنے حکم کے تابع ہیں، جب وہ سب چیزیں اپنے حکم کے، جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو ڈوبنے کا، نکلنے کا حکم دیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس کے تابع یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی اللہ کی طرف لوٹنے سے، اسی اللہ پر ایمان لانے سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے،
سعادت مند زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے عمل کا جو انہوں نے کیا ہے اس کا بہترین بدلہ دیں گے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایمان اور عمل صالح. ایمان کے بعد نیک عمل بھی بہت ہی ضروری ہے. صرف ایمان لانا کیا ہے یہ کافی نہیں ہے، ایمان کے مطابق ہمارے اعمال بھی ہونے چاہیے، اعضاء اور جوارح اس کے مطابق عمل بھی کرے. یہ اس لیے کہ ایمان کی شرائط میں سے جہاں زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، وہیں اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا ہے. ایک شخص جب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ اس نے ان تمام چیزوں کا، ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جو وہ پہلے جس کی عبادت کیا کرتا تھا. اب اس نے ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا ہے تو اپنے جسم سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو کر کے دکھلانا پڑے گا کہ ہاں حقیقی معنوں میں معبود برحق وہی ہے جس نے ہم تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. اس لیے نیک عمل کی شرط اللہ رب العالمین نے کئی آیات کے اندر بیان فرمائی، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو مربوط قرار دیا ہے. اور عمل صالح ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مزاج سے جس کو سمجھ لے وہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ عمل صالح میں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یا دو بنیادی شرط آپ سمجھیں عام فہم زبان کے اندر، کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے فرمان کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے خلاف نہ ہو، آپ کی حدیث کے خلاف نہ ہو. یہ نہ ہو کہ انسان جس عمل کو اچھا سمجھ لے، میرے مزاج کے مطابق یہ عمل بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اب میں اس کو کروں، اس کے لیے مال پیسے خرچ کروں، اپنے اوقات کو صرف کروں. نہیں، جب شریعت نے اس عمل کا ثبوت نہیں ہے، شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام سے اس طریقے کے اقوال منقول ہیں کہ ہر وہ چیز صحابہ کرام سے منقول ہیں کہ اتبعوا ولا تبتعدوا فقد کفیتم، کہ تم اتباع کو لازم پکڑو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنت کو لازم پکڑو، آپ کے فرمان کو لازم پکڑو، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کو بجا لاؤ، جن کاموں سے منع کیا اسے رک جاؤ، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو. اس لیے کہ تمہارے لیے جو شریعت اس زمانے میں موجود تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں جو شریعت موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اپنے ساتھیوں تک پہنچایا اور اس پر عمل کر کے وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نئی کئی صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، وہی دین ہمارے لیے کافی ہے. اب اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے جب بندہ اللہ پر ایمان لایا تو توحید پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے. یہ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد پھر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، اس کو بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے، کما رہا ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تمام چیزیں، لیکن گھر کے اندر چین و سکون چھن چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش میں ڈال دیا ہے. اب اس کو چاہیے کہ اس ابتلا کی گھڑی میں، اس پریشان کن گھڑی اور لمحات کے اندر وہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا، بجائے اس کے کہ اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا، کسی پیر و فقیر کے چکر میں پڑ گیا، کسی بابا کے چکر میں پڑ گیا، کسی مزارات کے چکر میں پڑ گیا. مزار کے چکر لگا لو. ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے، فلاں مزار پہ جاؤ، 1 مہینے کی زیارت کرو، یہ شفا مل جائے گی، 1-2 مہینے کی زیارت کرو، یہ اس چیز سے نجات مل جائے گی، سال بھر زیارت کرو، 6 مہینے تک وہیں پہ رہو، وہیں پہ زیارت کرو، تمہیں اولاد مل جائے گی. اس طریقے کے ہمارے ملکوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس طریقے سے مزارات اور شرک کے اڈے موجود ہیں. اگر ایک کلمہ کو مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ان مزارات کے چکر لگاتا ہے، وہاں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، جھکتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، مزار کو چومتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، وہاں پہ مرغے بکرے ذبح کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے. یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو مکہ کے اندر جو 360 بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے. یہ کہتے تھے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. جس طریقے سے آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے،
ہم ولیوں کے ذریعے سے، فلاں بابا کے ذریعے سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی چیز، یہی قول، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو صرف اللہ تک پہنچنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، یہ سیڑھی ہے، یہ زینہ ہے، ہم حقیقی معنوں میں ان کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا اور کہا کہ اگر اسی پہ ان کی وفات ہو گئی، اسی پہ موت ہو گئی، تو یہ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے، کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے توحید کو سمجھیے، اس کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کیجئے، پیوست کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، اور جب یہاں سے آپ گھر جائیے تو وہاں بھی لوگوں کی توحید کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس طریقے سے پیری فقیری، تعویذ گنڈے، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، جو چیزیں اللہ نے فرض قرار دیا ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، دیگر چیزیں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ادا کرنے سے دل کو شانتی ملتی ہے۔ یقین جانیے کہ جو نمازی ہوتا ہے، جب آپ سجدے کے اندر ہوتے ہیں، جب آپ اگرچہ جمعہ ہی کے دن آتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جمعہ کے دن جو 2 رکعت 4 رکعت آپ ادا کرتے ہیں، جو سکون آپ کو یہاں سے ملتا ہے، شاید وہ پورے ہفتے کہیں باہر نہیں ملتا ہوگا۔ اس لیے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہوتی، کوئی آپس کا معاملہ ہوتا، صحابہ کرام کے غیروں کا کوئی معاملہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے، نماز کے لیے جاتے، نماز سے اللہ کی مدد طلب کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑتے ہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بندہ سجدہ کر نماز کے لیے آتا ہے، باوضو ہو کے گھر سے آتا ہے، جب بندہ سجدے کے لیے جھکتا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ گر جاتے ہیں، چھڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے فضائل ہیں۔ جب بندہ سجدے میں سجدہ کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وهو ساجد، کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فی الدعاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اسی لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ لیکن اکثر لوگ نماز سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن ایک روٹین ان کی بنی ہوئی ہے، جمعہ کا وقت ہو گیا، امام صاحب آگے، خطبہ شروع ہو گیا، مصلی اٹھائے، آئے 2 رکعت پڑھے، چلے گئے۔ پھر اگلے ہفتے ان سے اس مسجد میں ملاقات ہوگی۔ یہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجیے، چھوڑیے کسی اور کو، اپنے آپ سے سوچئے کہ اگر آج آپ کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کے اعمال اس طریقے سے ہیں؟ کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں، آپ کی نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے؟ سوچئے، غور کیجیے، ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، میں، آپ، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ نماز کے پابند بن جائیے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ زور دیا، جس کی تلقین کی، ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ نماز تھی۔ نماز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زور دیا۔ الصلاۃ، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ یہ نماز، یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز ہے، ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم شعار ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نماز چھوڑنا کفر سمجھا جاتا تھا، نماز چھوڑنا کفر سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے محلے کی مسجد میں فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ منافق ہے، معلوم النفاق، یعنی اس کا نفاق چھپا ہوا نہیں، اس کا منافقانہ رویہ کھلم کھلا ہے، یعنی خالص منافق ہے جو شخص عشاء اور فجر کی نماز میں اپنے محلے کی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ سوچیے، آپ ظہر پڑھتے ہوں گے، عصر پڑھتے ہوں گے، لیکن فجر میں آپ غائب، عشاء میں آپ غائب۔ آپ فجر سے پہلے آپ کی گاڑی ڈیوٹی کے لیے جاتی ہے، آپ اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں، فریش ہو کے تیار ہو جاتے ہیں، ٹفن وغیرہ تیار کر لیتے ہیں، لیکن وہی گاڑی فجر کے آدھا گھنٹہ بعد جاتی ہے، آپ کو توفیق نہیں ملتی ایک 2 رکعت آ کے مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ کیسے مسلمان ہے؟ کیسے آپ جنت کے اندر جائیں گے؟ کیسے اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے، اللہ کی باتوں کی تعمیل نہ کرتے ہوئے، اس کے فرمانوں کا انکار کرتے ہوئے آپ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے گا؟ تو ایسی توقع اللہ سے نہ رکھیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے امید رکھیں۔
کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ایک سجدے کو قبول کر لے تو وہی میرے نجات کے لیے کافی ہے، ایک سجدے کو۔ سلف صالحین کے واقعات آپ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہوگی تبھی میں جنت میں جاؤں۔ سوچئے آپ کہاں ہیں، کہاں وہ صحابہ کرام، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہماری زندگی، ہم کیسے مسلمان اور وہ کیسے مسلمان تھے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے خوشگوار زندگی گزارنی ہے، امن و سکون کی زندگی بسر کرنی ہے، دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریے، نماز کے عادی بن جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام لوگوں کو جو بھی یہاں موجود ہیں جمعہ کے لیے آتے ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دینے کا عمل کرنے کی۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان و اسلام پہ ہو، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔